اور اس کے دل میں لڑکی کی زیب و زینت دل نشین کرنے لگا، حتیٰ کہ عابد نے لڑکی کی ران پر ہاتھ مارا اور بوسہ دیا۔ پھر شیطان اس کے پیچھے پڑا رہا، اس کی خوبصورتی اس کی آنکھوں میں جتلانے لگا، اس کے نفس کو ابھارنے لگا، حتیٰ کہ وہ گناہ میں مبتلا ہوا۔ حضرت وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو اپنے زمانے کے عابدوں سے زیادہ عبادت گزار تھا۔ اس کے زمانے میں 3 بھائی تھے جس کی ایک کنواری بہن بھی تھی۔ ان پر دشمن فوج نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ اپنی بہن کو کس کی حفاظت میں چھوڑ جائیں، کیونکہ ان کو کسی پر بھروسہ نہ تھا۔ ان کی رائے اس پر متفق ہوئی کہ اس کو بنی اسرائیل کے عابد کے پاس چھوڑتے ہیں۔ چنانچہ یہ اس کے پاس آئے اور اس سے اپنی بہن کو عابد کے پاس رکھنے کی درخواست کی کہ جب تک ہم واپس نہ آئیں یہ آپ کے پاس رہے گی، لیکن عابد نے اس سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی، مگر وہ بھی لپٹے رہے، حتیٰ کہ عابد مان گیا اور کہا کہ اس کو میرے عبادت خانے کے سامنے گھر میں ٹھہرا دو۔ چنانچہ انہوں نے اس کو اس گھر میں ٹھہرا دیا اور وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ لڑکی ایک عرصہ تک اس عابد کے پڑوس میں رہی۔ یہ عابد اپنے عبادت خانے کے دروازے پر کھانا لٹکا کر اتار دیتا تھا، پھر اپنا دروازہ بند کر کے اپنی عبادت گاہ میں جا بیٹھتا تھا۔ پھر اس کو اطلاع کرتا تھا تو وہ اپنے گھر سے نکل کر اس کھانے کو اٹھا کر لے جاتے تھے۔ شیطان نے عابد کے دل میں کچھ نرمی سی ڈالی اور کہا کرتا تھا کہ آپ دن کے وقت لڑکی کے گھر تک جایا کریں، اور عابد کو اس سے ڈراتا رہتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی باہر نکل کر کھانا لے جاتے رہنے کی وجہ سے کوئی اس کو دیکھ کر اس پر عاشق نہ ہو جائے، اس لیے آپ چل کر اس کے گھر کے دروازے پر کھانا رکھ آیا کریں، اس میں آپ کو ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ چنانچہ عابد اس کا کھانا لے کر اس کے دروازے پر جا کر رکھ آتا تھا، مگر اس سے کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح سے ایک عرصہ گزر گیا۔ پھر ایک مرتبہ شیطان اس کے پاس آیا، نیکی اجر کا لالچ دیکھ کر کہا، کاش آپ اس کے گھر کے اندر جا کر اس کا کھانا رکھایا کریں، تو اس میں آپ کو اور بھی زیادہ ثواب ہوگا۔ چنانچہ وہ لڑکی کا کھانا لے کر اس کے گھر میں رکھنے لگا، اور اسی طرح سے ایک عرصہ گزر گیا۔ پھر ایک مرتبہ شیطان اس کے پاس آیا، اس کو نیکی کی ترغیب دلائی اور کہا، کاش آپ اس سے کچھ کلام کرتے اور باتیں کرتے، اور وہ آپ کی باتوں سے مانوس ہوتی، اور وہ اکیلے رہ رہ کر پریشان ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ ایک عرصہ تک اس سے باتیں کرتا رہا اور اپنے عبادت خانے سے اس کی طرف جھانک لیتا تھا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہ کاش آپ اپنے عبادت خانے کے دروازے پر بیٹھتے اور وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھتی، اور وہ تم سے باتیں کرتی، اس سے اس کو کچھ زیادہ انس ہوتا۔ چنانچہ شیطان نے اس کو گرجا گھر کے دروازے پر بٹھایا اور لڑکی کو اس کے گھر کے دروازے پر بٹھایا۔ یہ دونوں ایک عرصہ تک آپس میں باتیں کرتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ شیطان اس کے پاس پھر آیا، اس کو ثواب اور نیکی کی ترغیب دلائی اور کہا، کاش آپ اپنے عبادت خانے سے نکل کر اس کے گھر کے دروازے کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرتے تو اس کو اور زیادہ انس حاصل ہوتا۔ تو اس نے یہ بھی کر ڈالا۔ ایک عرصہ تک یہی صورت رہی۔ پھر کہا کہ کاش آپ اس کے گھر میں داخل ہو جاتے تاکہ وہ اپنا چہرہ گھر سے باہر نہ نکالے۔ وہ اس کے گھر میں داخل ہونے لگا، سارا دن اس سے باتوں میں مصروف رہنے لگا۔ جب شام ہوتی تو یہ اپنے عبادت خانے میں لوٹ جاتا۔ اس کے بعد پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس کے دل میں لڑکی کی زیب و زینت دل نشین کرنے لگا، حتیٰ کہ عابد نے لڑکی کی ران پر ہاتھ مارا اور بوسہ دیا۔ پھر شیطان اس کے پیچھے پڑا رہا، اس کی خوبصورتی اس کی آنکھوں میں جتلانے لگا، اس کے نفس کو ابھارنے لگا، حتیٰ کہ وہ گناہ میں مبتلا پیدا ہوا۔ پھر شیطان اس کے پاس آیا اور کہا، آپ کا کیا خیال ہے کہ جب لڑکی کے بھائی آئیں گے جس نے تیرا بچہ جنا ہے وہ تیرا کیا حشر کریں گے؟ مجھے امید نہیں ہے کہ تو شرمندہ ہوا ہو، تم جا کر اس کے بیٹے کو ذبح کر کے دفن کر دو، یہ لڑکی اپنے بھائیوں سے خوف کے مارے اس گناہ کو چھپا لے گی۔ پھر شیطان نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے جو کرتوت کیا ہے اس کو یہ لڑکی اپنے بھائیوں سے ذکر نہیں کرے گی؟ تم اس کو بھی پکڑ کر ذبح کر دو اور اس کے بیٹے کے ساتھ اس کو بھی دفن کر دو۔ اس نے لڑکی کو بھی ذبح کیا اور اس کے لڑکے کے ساتھ اس کو بھی ایک گڑھے میں ڈالا اور اوپر سے بڑی سی ایک چٹان رکھ دی، ان پر زمین کو برابر کر دیا۔ پھر اپنے عبادت خانے میں جا کر عبادت میں مصروف ہو گیا۔
اس طرح سے جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا یہ عبادت میں لگا رہا، حتیٰ کہ اس کے بھائی جنگ سے فارغ ہوئے اور اس کے پاس آ کر اپنی بہن کا مطالبہ کیا تو اس نے ان سے تعزیت کی، لڑکی کے لیے دعا کے جملے کہے اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے رون خاتون تھی۔ یہ اس کی آخری آرام گاہ ہے، یہ دیکھو۔ تو اس کے بھائی اس کی قبر پر آئے، افسوس کیا، ایک دن تک اس کی قبر پر رہے، پھر گھروں میں لوٹ گئے۔ جب رات ہوئی یہ اپنے بستروں پر لیٹ گئے تو شیطان ان کے پاس آیا، سب سے پہلے بڑے کے پاس آیا، اس سے اس کی بہن کا پوچھا تو اس نے وہی جواب دیا جو عابد نے دیا تھا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ تو شیطان نے اس بات کو جھٹلا کر کہا، میں تو تمہاری بہن کی قضیہ کی تصدیق نہیں کرتا، اس عابد نے تمہاری بہن کو حملہ کیا، اس نے اس کا بچہ بھی جنا، پھر اپنی جان بچانے کے لیے اس عابد نے اس لڑکے سمیت ذبح کیا اور گھر کے دروازے کے پیچھے دفن کر دیا ہے۔ پھر شیطان درمیانے والے بھائی کے پاس آیا، اس کو بھی ویسا ہی کہا، پھر چھوٹے کے پاس آیا، اس کو بھی ویسا ہی کہا۔ جب یہ بھائی اٹھے تو اس خواب کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ جب یہ تینوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے گئے اور کہنے لگے، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، تو بڑے بھائی نے بھی یہی کہا، تو بڑے بھائی نے یہ کہا، یہ خواب جھوٹا ہو سکتا ہے، بے حقیقت ہے، چلو چھوڑو۔ لیکن چھوٹے نے کہا، نہیں، میں تو نہیں چھوڑوں گا، میں اس جگہ پر جاؤں گا، اس کو دیکھوں گا۔ وہ تینوں چل پڑے، اس جگہ کو تلاش کیا، پھر اس کے بارے میں عابد سے پوچھا تو ابلیس کی بات کی تصدیق ہو گئی جو اس نے اس لڑکی کے ساتھ کیا۔ تو ان بھائیوں نے اس کا مقدمہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ اس عابد کو اس کے عبادت خانے سے گرفتار کیا گیا اور سولی چڑھانے کے لیے لے گئے۔ جب اس کو سولی کی لکڑی پر کھڑا کیا تو اس وقت شیطان عابد کے پاس آیا اور کہا، تو جانتا ہے کہ میں تمہارا وہی ساتھی ہوں جس نے تمہیں اس لڑکی کے فتنے میں مبتلا کیا اور تو نے حملہ کر کے اس کو اور اس کے بیٹے کو ذبح کیا۔ اگر آج تم میری پیروی کرو اور اللہ کا انکار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، میں اس مصیبت سے نجات دلا دوں گا جس میں تم پھنس گئے ہو۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا۔ جب اس نے کفر کیا تو شیطان اس کے اور اس کے دشمنوں کے سامنے سے ہٹ گیا، کیونکہ وہ اس کو گمراہ کرنے کا اپنا مکروہ مقصد پورا کر چکا تھا، اور اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اور اسی موقع کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ جیسے شیطان کی مثال ہے، جب وہ انسان کو کہتا ہے کہ کفر کر لو، جب وہ کفر کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے، میں تم سے بری ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اب ان دونوں کی سزا یہ ہے کہ دونوں دوزخ میں جائیں گے، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ظالموں کی یہی سزا ہے۔ غور فرمائیں، اس عابد نے اپنے نفس پر اعتماد کیا، اللہ تعالیٰ کے منع کرنے سے باز نہ آیا، اجنبی عورت سے بھی کلام کیا اور خلوت بھی کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود کو ہلاکت میں مبتلا کر بیٹھا۔ اگر وہ اللہ کی نصیحت پر عمل کرتا تو کبھی بھی اس کا یہ برا انجام نہ ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے فضل کے ساتھ محفوظ رکھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کرنا مت بھولیں۔ آپ کا اپنا سمیع الرحمان۔